بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ کل جو ہم نے آپ کو آیت سنائی تھی، آیت نمبر 43، اس میں بادشاہ نے خواب دیکھا تھا۔ اس نے اپنے حواریجین جو علماء تھے، درباری علماء، اس سے ان کی تعبیر پوچھی، ان کو نہ آئی تو پھر وہ خواب بھی آپ نے سن لیا تھا کہ انہوں نے کہا جی یہ تو ڈراؤنا خواب ہے، اضغاث و احلام ہے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 44 میں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں، انہوں نے جواب کیا دیا؟ ان درباری علماء نے، پادریوں نے کیا جواب دیا بادشاہ کو؟ انہوں نے کہا کہ قالوا اضغاث و احلام، انہوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں میں سے ہیں۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ جو سیدھے سادے خواب ہوتے ہیں ان کے ہم خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں، یہ جو پیچیدہ خواب ہیں ان کے ہم خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جو آدمی پہلے رہا ہوا تھا اور جناب یوسف نے اس کو کہا تھا کہ جب باہر جانا تجھے نجات ملے گی، تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، تو اس سے ذکر کرنا کہ تیری قید میں ایک بے گناہ قیدی بند ہے، اس کو اس وقت بھول گیا تھا۔ اب اس نے اس کو یاد آیا۔ وقال الذی نجا منہما، ان دو میں سے ایک نے جب نجات پائی، نجا، وذکر بعد امت، اور اسے وہ بات بڑی مدت بعد یاد آ گئی، اوہو مجھے تو بتانا بھول گیا تھا، وہ ایک قیدی تھا، بہت بڑا عالم تھا، ہم دونوں نے خواب پیش کیے تھے، دونوں کی اس نے صحیح تعبیر بتائی تھی، ٹھیک ہے، اور پیاری پیاری باتیں بھی اس نے ہمیں بتائی تھیں، بہت خلیق تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ تو اس نے کہا مجھے تو اس نے پیغام بھی دیا تھا، مجھے بھول گیا تھا، اب مجھے یاد آیا ہے۔ انا انبئکم بتاویلہ، اس نے کہا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے یوسف کے پاس زندان بھیج دو۔ بتاویلہ فارسلون، اگر تم مجھے اس کے پاس ارسال کر دو، مجھے بھیج دو، تو میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ میں اس کے پاس جاتا ہوں، خواب پیش کرتا ہوں، وہ آپ کو تعبیر بتا دے گا۔ اچھا، یوسف ایھا الصدیق افتینا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخری یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اب یہ پہنچ گیا ہے زندان میں۔ جب زندان میں پہنچا تو اس نے وہی خواب دہرایا، اے یوسف، اے بڑے راست گو، سچے، ایھا الصدیق، اے سچے، افتنا، ہمیں فتویٰ دے، ہمیں بتا، فی 7 بقرات سمان، کہ وہ 7 موٹی تازی گائے ہیں، ان کو 7 پتلی گائے کھا رہی ہیں، 7 خوشے سبز ہیں، ان کو 7 جو ہے نا وہ پتلے خشک خوشے کھا رہے ہیں، تاکہ مجھے بتاؤ، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، اس کی سچی تعبیر سن کر شاید وہ جان لیں، تیری حقیقت کو بھی جان لیں، تیرے علم کو بھی جان لیں، تیرے تقوی کو بھی جان لیں، اور تیری خبر لیں اور تیری نجات ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب جناب یوسف نے وہ خواب بتائے، میں چاہتا ہوں کہ بات پوری ہو جائے۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 برس تک متواتر کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ تزرعون، تم زراعت کرو گے، 7 سنین، 7 کے معنی 7 سال، دابن، متواتر، تواتر کے ساتھ۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، تو ان سالوں میں جو فصل تم کاٹو اس میں سے
قلیل حصہ تم کھاؤ، باقی اس کے خوشوں میں رہنے دو۔ جس طرح یہ زراعت کے لوگ بارش کے موسم میں کہتے ہیں کہ وہ جڑ نیچے ہو اور سٹا وہ اوپر ہو، خوشہ اوپر ہو، اس کو اس طرح کھڑا ہو، اگر بارش آ جائے تو جو وہ سٹے میں جو رہے گی، خوشے میں جو رہے گی وہ بچ جائے گی گندم، اندر وہ گندم خراب نہیں ہوتی چاہے بارش بھی ہے، نیچے اگر زمین پر ہوگی تو خراب ہو جائے گی۔ یہ طریقہ جناب یوسف نے بتایا تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی نے اب بتایا ہے، ٹھیک ہے، خوشوں میں رہنے دو۔ ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد، پھر تمہاری گندم وہ باقی ہوگی خوشوں میں 7 سال پورے، جو آپ نے کھیتی باڑی کی ہوگی، حسب ضرورت اس میں سے کھا لینا، لے لینا، باقی اس کو نکالنا نہیں ہے، خوشوں میں کھڑی رہے۔ اور پھر اگلے جو 7 سال آئیں گے، سبع شداد، شداد کے معنی سخت، قحط سالی والے، سب کے معنی، سبع کے معنی 7، یا قلنا ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر اس کے بعد 7 برس ایسے سخت آئیں گے جن میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے ان سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا، سوائے اس تھوڑے حصے کے جو تم بچا کر رکھو گے، جو بچا ہوا رکھو گے وہی بچے گا، باقی سب تم جو ہے وہ کھا جاؤ گے۔ وہ 7 موٹی گائیں تھیں، وہ 7 سال جو تم زراعت کرو گے تم موٹے ہوگے، تمہارے پاس دانے ہوں گے، پھر 7 سال قحط آئے گا، ان 7 سال قحط کے سالوں میں وہ سب جو آپ کے پاس گندم ہوگا وہ تم کھا لو گے۔ ثم یاتی من ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر 14 سال تو وہ گزر گئے، 7 اچھے سال زراعت والے، 7 وہ قحط والے، پھر کیا ہوا، 1 سال آئے گا، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش ملے گی، یغاث الناس وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے، یعنی خوب ان کے پاس وہ پھل ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہاں بھی ایک اصول ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ 7 سال کا ایک رینی سیزن ہوتا ہے، رینی سرکل ہوتا ہے، یعنی 7 سال ایک علاقے میں، ایک ملک میں بارشیں ہوتی ہیں، ایک صوبے میں بارشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 7 سال کے بعد پھر وہاں سے چلی جاتی ہیں، کسی اور طرف چلی جاتی ہیں۔ یہ بھی آج سائنس نے بتایا ہے، لیکن 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے، 2000 سال پہلے جناب یوسف نے بتا دیا تھا کہ 7 سال جو ہے نا وہ بارشیں ہوں گی اور خوب آپ کا غلہ ہوگا، پھر 7 سال آپ پر قحط ہو جائے گا کیونکہ بارشیں کسی اور علاقے میں چلی جائیں گی، تو جو آپ بچا کر رکھیں گے وہ خشک سالی میں کھا جائیں گے۔ پھر 7 سال کے بعد، یعنی 7 سال پہلے بارشیں ہی ہوں گی، پھر 7 سال قحط ہوگا، بارشیں نہیں ہوں گی، پھر وہ 7 سال والا دور شروع ہوگا، جو پہلا سال ہوگا اس میں جو ہے خوب بارش ہوگی اور لوگ رس نچوڑیں گے۔ تو یہ ہے جو اس کے خواب کا نتیجہ۔ تو انشاءاللہ جو ہے کل جو اگلی بات ہوگی، بادشاہ خواہش کرے گا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، دروس بھی ملیں گی، سبق بھی ملے گا، سائنس کا علم بھی ملے گا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔